بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میری کبھی شیطان سے ملاقات ہو جائے تو میں اس سے ایک سوال ضرور کروں گا، اور انہوں نے ایک دفعہ خدا جل جلالہ سے یہ دعا بھی کی کہ اے میرے اللہ، میری کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے سوال کروں۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو ایک بوڑھے آدمی نے جھک کر اسے سلام کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، اے جنید بغدادی، میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ اس شخص کا یہ جواب سن کر جنید بغدادی سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے اس سے پوچھا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب خدا جل جلالہ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم نے خدا جل جلالہ کی حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ کس چیز نے تمہیں اللہ جل جلالہ کی حکم کی تعمیل کرنے سے روکا؟ آخر تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے تو خدا کی معرفت حاصل تھی، خدا کی عظمت اور جاہ و جلال سے تو خوب واقف تھا، تو اس قدر خدا جل جلالہ سے قربت رکھنے کے باوجود جب خدا جل جلالہ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے انکار کیوں کیا؟ کیوں تو نے خدا جل جلالہ کے حکم کو ٹکرایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی کے اس سوال پر شیطان نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ شیطان کے اس جواب نے حضرت جنید بغدادی کے کچھ دیر کے لیے ہوش اڑا دیے۔ شیطان کا جواب یہ تھا، اے جنید بغدادی، آپ جیسے توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک خدا جل جلالہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، یہ مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے مزید کہا، آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، تو میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کرتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی مجھے لگا کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے یوں معلوم ہوا جیسے کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا اور میرے ہوش و حواس باقی ہی نہ رہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کو کیا جواب دوں، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے فوراً اللہ جل جلالہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا، اے جنید، اس سے یہ پوچھنا کہ تمہیں حکم دینے والا کون تھا، جب حکم دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اسی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار رہا، ورنہ تو مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسی ہیں شیطان کی مکاری اور عیاری۔ شیطان تو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کی چالوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔